السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصلیاً اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، عقائد و مسائل کے 12ویں درس میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو توحید کے متعلق چل رہی ہے اور اسی کے متعلق عقائد بھی ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج ایک اور عقیدہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت اور نیند سے پاک ہے۔ وہ زندہ ہیں، اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ وہ خود قائم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس پر نیند طاری نہیں ہوتی۔ وہ خالق ہے لیکن خلق کی اسے ضرورت نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو لا کر بیان کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، بخلاف مخلوق کے کہ پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود بخشا اور حیات دی، اور کچھ مدت کے بعد مخلوق میں سے ہر ایک پر فنا طاری ہو جائے گی، ہمیشہ زندہ نہیں رہے گی، اور مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ خود قائم ہے اور ساری مخلوق کو قائم رکھنے والے ہیں، اور اس پر نیند طاری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ نیند اور اونگ کا آنا حفاظت میں غفلت کی علامت ہے۔ اسی کو رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب میں اس طرح فرمایا ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ معبود ہیں، اور ایسے معبود ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور سب کو قائم رکھنے والے ہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے اس ذات کے لیے جو زندہ اور قائم ہے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت زندہ اور قائم ہونا جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، کہ اللہ تعالیٰ نہیں سوتے، اور سونا اللہ تعالیٰ کے لائق بھی نہیں ہے اور اس کے لیے زیبا بھی نہیں ہے۔ یہ تھا ایک اور عقیدہ اللہ تعالیٰ موت اور نیند سے پاک ہونے کے متعلق۔ ہمیں بھی عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موت اور نیند سے پاک ہے اور طاقتور ہے، سب کو قائم رکھنے والے ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آنے والے درس میں انشاءاللہ اور ایک عقیدہ اسی کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام عقائد کو سمجھنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نوازے، اور صحیح عقیدے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔